اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ جو رحمتوں اور برکتوں والا ہے شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کی حکمت اور مقصد کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزہ کا مقصد اور حکمت یہ بیان کیا ہے کہ انسان تقوی والا بن جائے، متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان برائیوں سے بچے، گناہوں سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، ان باتوں سے بچے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے تو دنیا کے اندر جتنے بھی برائی کے دروازے ہیں اس میں دو چیزیں اہم ہیں، نمبر ایک پیٹ اور نمبر دو خواہش نفس۔ مال و دولت کے راستے سے جتنے غلط کام ہو رہے ہیں وہ سب کا مقصد پیٹ ہے۔ حرام کما رہا ہے آدمی، دوسروں کی زمین و جائیداد ہڑپ کر لے رہا ہے، دوسروں کا پیسہ مار کر کے بیٹھ جاتا ہے، ان سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ اچھا کھائے اور زیادہ سے زیادہ کھائے۔ تو روزے میں آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس چیز پر کنٹرول ہوتا ہے۔ دوسری چیز خواہش نفس ہے۔ دنیا میں جو بے حیائی پھیل رہی ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی خواہش کو غلط طریقے سے اور اپنے جذبات کو غلط طریقے سے پورا کرے۔ آدمی جب دن بھر بھوکا رہتا ہے تو خواہش نفس پر بھی کنٹرول ہوتا ہے اور پیٹ پر بھی کنٹرول ہوتا ہے، جس سے برائی کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان جب بھوکا رہے گا تو کروڑوں لوگ جو غریب ہیں اور بھوکے ہیں ان لوگوں کی ہمدردی اور ان لوگوں کے درد کو یہ سمجھے گا۔ اصل یہی مقصد ہے روزے کا، اور اصل مقصد یہ ہے کہ روزہ اصل میں اللہ کا حکم ہے۔ اس کا حکم آ جائے تو کھانا پینا بند، اور اس کا جب حکم آ جائے تو پھر کھانا پینا چالو۔ چونکہ ہم لوگ پیدا کرنے والے کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، وہ خدا ہے اور ہم اس کے بندہ ہیں، تو اصل اسی کا حکم ہے۔ لیکن مقصد انسان کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا اور نفس کی تربیت کرنا تاکہ اس کے اندر اچھے اوصاف اور اچھے اخلاق پیدا ہو، برائیوں سے بچے اور برے اوصاف سے پاک ہو۔ مانگو کی سہا آکاش میں کھلا ڈاکٹرز چیمبر۔ ہر طرح کے ڈاکٹر ملیں گے آپ کو اب ایک ہی جگہ۔ اب مریضوں کو الگ الگ بیماریوں کا علاج کرانے الگ الگ جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب جنرل فزیشین، گائنوکولوجسٹ، ڈینٹسٹ، آرتھوپیڈک، چائلڈ اسپیشلسٹ سمیت انیہ ڈاکٹر ایک ہی چیمبر میں ملیں گے، کیونکہ جواہر نگر نیچر پارک کے سامنے استھت سہا آکاش میں ڈاکٹرز چیمبر کا ادگھاٹن کیا گیا ہے۔ یہاں صبح 10 سے 2 بجے تک جنرل فزیشین، ہڈی روگ، چائلڈ اسپیشلسٹ، ڈینٹسٹ، گائنوکولوجسٹ ڈاکٹرز اپنی سیوائیں دیں گے۔ ادھک جانکاری کے لیے آپ دیے گئے نمبر پر سمپرک کر سکتے ہیں۔